نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بات کہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، پھر سننے سنانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ علماء کرام میری بات کو صحیح سمجھ پائیں گے اور میری بات کے ساتھ اتفاق بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ابھی درس نظامی کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی میری بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ذالکہ ہے، یہ ذالکہ اس میں اشارہ قریب ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ذالک الکتاب، تو نبی علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی اس وقت، تو ابھی وحی کا سلسلہ جاری تھا اور وحی آ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو کاتب تھے وہ لکھ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قربان جاؤں، انہوں نے یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب کہاں ہے، کتاب تو موجود نہیں ہے، آپ تو زبانی بات بتاتے ہیں، زبانی ہمیں آیات سناتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے اس کو سر تسلیم خم کیا۔ یہی بات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے تھے اور کسی بات پر دلیل نہیں مانگتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرما دی تو انہوں نے اس کو من و عن قبول کر لیا۔ آج کے نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہڈیوں پر لکھا گیا تھا، پتوں پر لکھا گیا تھا، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو بعد میں فلاں صحابی نے اس کو جمع کیا ہے، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں خود قرآن پاک کو لکھوا کر گئے ہیں اور کتابی شکل میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن پاک ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا اور پتوں پر لکھا ہوا تھا، تو ایک گروہ جو یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقرعید 10 پارے کھا گئی ہے، اس وجہ سے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن ہڈیوں اور پتوں پر تھا، اب بکری پتے لازماً کھاتی ہے، تو ہم یہ بات کہہ کر اس گروہ کا پرالہ کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کھو، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں قرآن پاک کو کتاب کی شکل میں ہی ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، چھوڑ کر گئے ہیں۔ لہٰذا ایسا کہنا کہ نبی علیہ السلام اس کو کتابی شکل میں نہیں دے کر گئے، تو یہ نبی علیہ السلام پر بہتان لگانا ہے اور الزام لگانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔